بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوئے ہیں۔ جسٹس عاصم حفیظ نے شہباز حکومت پر لنکا ڈھا دی ہے۔ مریم ٹولہ توہین عدالت کی زد میں آ چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بڑی عام پیش رفت ہوئی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسلام آباد عدالت کے اندر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی بڑی عام سماعت تھی۔ الیکشن کمیشن اور عمران خان کے وکلاء کے مابین تلخی ہوئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ چونکہ یہ وہ خطرناک کیس ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی نااہلی ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ کو علم ہے ترکیہ اور شام کے اندر جو زلزلہ ہے اس نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے۔ 10,000 سے زائد لوگوں کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس وقت 5,000 سے جو تعداد ہے وہ تجاوز کر چکی ہے، اور بہت بڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستانی عوام اور تمام جو لوگ ہیں وہ دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ چوتھے مرتبہ جو آفٹر شاکس ہیں ان کا بھی ریکٹر سکیل پر جو پیمائش ہے 5.6 کی گئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہ جو ایک بڑے لیول کا زلزلہ ہے اس کی تباہی کے بعد یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو محفوظ رکھے، بہنوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب انسانیت کی بھلائی کرے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ایک عام کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس کے اندر فوجداری چونکہ یہ مقدمہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو توشہ خانہ ریفرنس کے تناظر کے اندر جو فیصلہ دیا، اور اس کیس کو عمران خان کے لیے بڑا خطرناک کیس سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے جو مخالفین ہیں وہ اس پر ڈھول بھی پیٹ رہے ہیں کہ عمران خان نااہل ہوں گے، کیونکہ توشہ خانہ سے جو چیزیں بیچی گئیں اس کا ایک پورا ماحول بنایا گیا، لیکن دوسری طرف ان کو اثاثوں کے اندر اس وقت ڈکلیئر نہیں کیا گیا جس وقت ان کو ڈکلیئر کرنا ضروری تھا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف کارروائی شروع ہے۔ لیکن آج کی جو کارروائی ہوئی ہے، چونکہ پچھلی جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے اس کے اندر بھی کہا گیا تھا کہ فرد جرم عائد ہونا ہے، لہذا عمران خان فوری طور پر عدالت کے اندر اگلی تاریخ پیشی پر حاضر ہوں۔ لیکن آج توقع یہ تھی کہ عمران خان چونکہ چند دنوں کے اندر بنی گالہ پہنچ رہے ہیں تو عدالتی کارروائیاں جو ہے وہ بھی ان کے خلاف مسلسل بڑھ رہی ہیں، قریب آ رہی ہے ان کا جو پروسیس ہے تو وہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن آج ایک مرتبہ پھر عمران خان عدالتی کارروائی کے اندر پیش نہیں ہوئے، ان کے وکلاء پیش ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں، جب ان کو منشی کہا گیا، یعنی پہلے انہوں نے میراثی کہا، عمران خان کے حوالے سے بڑی نازیبا بات کی کہ وہ کنٹینر پر تو ڈانس کرتے ہیں لیکن یہاں عدالت کے اندر شریک نہیں ہوتے، یہ عدالت سے باہر بات ہوئی، تو پھر ان کو منشی کہہ کر پکارا گیا جب پی ٹی آئی کے عمران خان کے وکلاء کی طرف سے، تو پھر انہوں نے بھی میراثی کہہ دیا، اور منشی اور میراثی کی آپس کے اندر یہ جو ہے ایک تکرار جو ہے ہاتھا پائی تک نہیں پہنچی، لیکن ایک تلخی بہرحال پیدا ہوئی ہے، ایک لڑائی کا جو ماحول ہے اس کی طرف معاملات بڑھے ہیں۔ لیکن عدالت کے اندر جو ہے وہ آج جج صاحب نے پوچھا کہ عمران خان حاضر نہیں ہوئے، تو بتایا گیا کہ جناب وہ حاضر نہیں ہے، وہ بیمار ہیں، جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ تو فرد جرم کی چونکہ کارروائی ہے، ملزم کا حاضر ہونا عدالت کے اندر فرد جرم کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ چارج شیٹ اس کو پڑھ کر سنانی ہوتی ہے، اور اس نے یا اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے یا انکار کرنا ہوتا ہے، اور پھر فردر جو ٹرائل ہے وہ کورٹ کے اندر شروع ہو جاتا ہے، پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ عمران خان پیش نہیں ہوئے، تو معزز جج جو ظفر اقبال صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تاریخ بتا دیں جس تاریخ کو عمران خان پیش ہوں، اور مجھے عدالت کب آئیں گے۔ تو وکیل صاحب نے کہا کہ عمران خان کی صحت نے اجازت دی تو آئیں گے، ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کی آج جو حاضری سے استثناء کی درخواست ہے وہ پیش کی گئی کہ آج استثناء دے دیں، تو اس پر فیصلہ محفوظ کیا جج صاحب نے، اور بالآخر یہ درخواست منظور کر لی گئی ہے، حالانکہ آج بڑی امیدیں باندھ کر لوگ جو ہے وہ عدالت کے اندر آئے ہوئے تھے۔ لیکن سب سے جو بڑی پیش رفت ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہے۔ یہ بھی توشہ خانہ کیس وہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی چل رہا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ کو علم ہے یہ معاملہ تب گیا جب عمران خان کے خلاف ایک میڈیا مہم چلائی گئی اور کہا گیا کہ انہوں نے گھڑیاں بیچی، ہار بیچے، یہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ ماڈل بنا ہوا تھا، یہ بڑی توہین کر دی ہے۔ یہ ساری جب باتیں ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی، اور اس کے اندر کہا گیا کہ جناب یہ توشہ خانہ عمران خان تو 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے،
پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، تو آپ کیوں نہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو سربراہان مملکت ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان تمام جو لوگ ہیں، انہوں نے جو کچھ توشہ خانہ سے لیا ہے، کتنی قیمت ادا کی ہے، اس کی تمام تفصیلات لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آنی چاہیے اور عوام کو پبلک کی جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ عمران خان کی کیا پوزیشن ہے اور زرداری اور شریف مافیا نے کس طرح اس ملک کے اندر توشہ خانہ کو اپنا مال سمجھ کر جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ چونکہ یہ یک طرفہ ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، یہاں تو سرکاری خزانے سے گاڑیاں لی گئی، یہاں پر قالین تک جو ہے وہ لیے گئے، اور اوپر بہت بڑے بڑے ہیرے جواہرات، وہ سارا کچھ تو پچھلی حکومتوں کے لوگ لیتے رہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ سے ہار برآمد ہوا ترکی کا، وہ ساری کہانی سامنے ہے۔ تو اب لاہور ہائی کورٹ نے ایکشن کیا، نوٹسز جاری کیے، اور آج جو سماعت ہوئی ہے آپ اندازہ کریں کہ حکومت پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک توشہ خانہ کے اندر کتنا مال آیا اور کس وزیر اعظم نے، صدر نے، ان کے اہل خانہ نے، آفیسرز نے وہاں سے وہ مال لیا ہے، کتنی قیمت ادا کی ہے، تو وہ پس و پیش سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے جب سے لاہور ہائی کورٹ نے یہ جواب طلب کیا ہے تو میڈیا پر بند ہو گیا توشہ خانہ کا سوال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب ہے وہ نواز شریف، زرداری اور ان کے خاندان نے نرگے میں آنا ہے۔ تو جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے آج اس کیس کی بڑی عام سماعت کی ہے، اور انہوں نے پچھلی چونکہ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر کہا تھا کہ آپ تمام جو تفصیلات ہیں وہ لے کر آئیں، لیکن وہ لے کر آج بھی نہیں آئے۔ تو پھر آج کی جو کاروائی ہے اس نے ایک نیا رخ دے دیا ہے، یعنی مریم ٹولے کو پھنسا دیا ہے۔ جو دن رات بیٹھ کر میڈیا کے اندر کمپین کر رہے تھے، تو جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ یہ سیکشن افسر صاحب، آپ توشہ خانہ کے جو انچارج ہیں ان کو آپ کو کہا تھا کہ بیان حلفی جمع جو ہے وہ آپ نے کروانا ہے اور اس کے مطابق آپ نے تفصیلات دینی ہے، تو آپ وہ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہم لے کر نہیں آئے۔ مبہم سا جواب دیا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے، ہم اس پر غور کر رہے ہیں، تو اس لیے شاید یہ سوال ختم ہو جائے۔ تو توشہ خانہ کے سیکشن افسر نے جو مبہم جواب دیا تو عدالت نے کہا کہ عدالتی حکم عدولی پر کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا شکوہ نوٹس جاری کیا جائے۔ آپ نے عدالت کی توہین کی ہے، اور یہ توہین ہوتی ہے، آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کوئی ذاتی شریف خاندان یا زرداری مافیا کے نوکر تو نہیں ہے، سرکار کے خزانے سے تنخواہیں لیتے ہیں آپ لوگ۔ یعنی یہ ان کے ریمارکس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایک چیز انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو محفوظ بنانے کی؟ جو تفصیلات ہیں آپ کے پاس وہ موجود ہیں اور آپ یہاں پر جمع کروائیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کا شو کاز نوٹس آپ کو کیوں نہ جاری کیا جائے؟ وہ افسر کہاں ہے جسے بیان حلفی کے ساتھ طلب کیا گیا تھا؟ سیکشن افسر نے بتایا کہ ہم توشہ خانہ کی معلومات زیر کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیکشن افسر سے مکالمہ کیا کہ عدالت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، توشہ خانہ کی تفصیلات بیان حلفی کے ساتھ طلب کی تھی، وہ کہاں ہیں؟ یعنی آپ پبلک کریں نہ کریں، پہلے ہمارے سامنے وہ لے کر آئیں وہ تمام تفصیلات جو آپ کہتے ہیں ملکی مفاد ہے اور ایک شخصیت کو تو ٹارگٹ آپ نے کیا ہوا ہے۔ توشہ پہلے تو جو حکم ہم نے دیا ہے اس کی آپ نے توہین کی ہے، عمل درآمد آپ نے کرنا تھا، وہ ذرا آپ تفصیلات لے کر آئیں، وہ کہاں ہیں؟ عدالت نے سرکاری وکیل کو رپورٹ کے ساتھ بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی تھی، اس کا جو عمل درآمد ہے وہ آپ بتائیں گے۔ تو اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے ریمارکس دیا کہ عدالت مطمئن ہوئی کہ تحائف خفیہ ہونے چاہیے تو پبلک کرنے کا حکم نہیں دے گی، لیکن اگر توشہ خانہ تحائف منظر-عام پر آنے سے میڈیا ہائپ بن جاتی ہے اور میڈیا ہائپ کی وجہ سے توشہ خانہ کے تحائف خفیہ رکھا جاتے ہیں، تو اگر بی ایم ڈبلیو گاڑی کا تحفہ آتا ہے اور کہاں جاتا ہے اس کے بدلے ایل این جی کا ٹھیکہ دیں تو کیا ہوگا؟ یعنی پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی بڑی عام سوالات جو ہے وہ جنریٹ ہوئے تھے۔ تو اس وقت توشہ خانہ کیس جہاں پر ایک طرف اسلام آباد کے اندر الیکشن کمیشن نے ریفرنس بھیجا ہوا ہے اور سیشن جج صاحب فوجداری کاروائی عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں، فرد جرم عائد ہونی ہے، اب آگے فرد جرم کی آج حاضری کی استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم لاہور ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کی جو تفصیلات معزز جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے طلب کی، وہاں پر حکومت پاکستان وہ توشہ خانہ کی تفصیلات کیوں نہیں دے رہی؟ یہ بات واضح ہے چونکہ مسلسل 40-50 سال سے فوجی ڈکٹیٹر
اور پیپلز پارٹی نون لیگ، ان کی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا مال وہاں سے لیا ہے، کیسے کھایا ہے، کتنی پیمنٹ کی ہے، اس حمام میں جب بھرپور عمران خان تو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی قمیض ہٹی ہے، لیکن یہ تو سارے جب ننگے ہو جائیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح یہ اپنے ہی جال کے اندر خود پھنسے ہیں ایک میڈیا کمپین کر کے، اور اب مریم ٹولہ جو ہے وہ توہین عدالت کی زد میں آنے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر مزید اس حوالے سے کیا اگلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پر کارروائی ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔